Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. کووڈ-19 کا جو سیکنڈ اٹیک ہے اس کی ہالیڈیز کے بعد آج ہمارا آن لائن یہ پہلا لیکچر ہے. ڈیورنگ کلاسز بیفور ویکیشنز ہم نے اس لیسن آئی ہیو اے ڈریم کو اچھی طرح ڈسکس کیا تھا اور غالباً آدھا چیپٹر پڑھ لیا تھا، لیکن یہ آن لائن لیکچر ہے، میں بھی اس وقت کچھ بچے ایبسینٹ ہوں تو آج ہم اس کو سٹارٹ سے ہی پڑھتے ہیں. آئی ہیو اے ڈریم یہ ایک امریکن لیڈر مارٹن لوتھر کنگ نے لکھا ہے، جو کہ بیسیکلی ایک لیڈر تھا. سیاہ فام جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک نمائندہ ہے اور ان کا لیڈر ہے. امریکہ میں 2 نیشنز کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وائٹ مین بلیک مین، سیاہ فام اور سفید فام. جو وائٹ مین ہے وہ اپنے آپ کو بلیک مین سے سپیریئر کنسیڈرڈ کرتے ہیں اور دی بلیک مین آر کنسیڈرڈ انفیریئر دین وائٹ مین. تو وہ بنیادی طور پر اپنے فنڈامنٹل رائٹس سے محروم رہتے ہیں اور رہتے تھے. جو بلیک مین ہیں ان کو ہر بنیادی حقوق سے ڈپرائیو کیا گیا تھا. تو ان میں سے ایک باہمت نوجوان مارٹن لوتھر کنگ کھڑا ہوا. اس نے اپنی قوم کو جگایا، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں، رائٹس کے بارے میں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا. اور ان کو بتایا کہ صرف ہم اس لیے کہ ہماری جو سکین ہے بلیک ہے، اس لیے ہم کو ہمارے جو بنیادی وسائل ہیں، ہمارے بنیادی جو رائٹس ہیں ان سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اور لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ایک جذبہ پیدا کیا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اگر اٹھ کھڑے ہوں تو ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس نے بہت ساری سپیچز کی، لوگوں کو اپنے حقوق لینے کے لیے اکسایا، سٹیمولیٹ کیا، موٹیویٹ کیا اور مختلف جگہوں پر جا کر اپنے ایڈریسز خطابات کرتا رہا. اور اس نے ایک حتمی خطاب کیا امریکہ کا جو دارالحکومت بھی ہے نیو یارک میں. اس نے 1963 میں ایک اپنی شورا آفاق تقریر کی اور اس کا عنوان اس نے رکھا آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کی اس تقریر کو سننے کے لیے 1 ملین بلیک مین وہاں پر گیدر ہوئے، اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ کو سنا. یہ سپیچ اگر آپ سننا چاہیں تو یوٹیوب پر، نیٹ پر بھی اویلیبل ہے. آپ جہاں پر جسٹ ٹائپ کریں آئی ہیو اے ڈریم آ سپیچ بائی مارٹن لوتھر کنگ، آپ ٹائپ کریں گے تو یہ سپیچ آ جائے گی اور آپ اس سپیچ کو ضرور سنیے. اور اس سپیچ میں سے اس کے کچھ حصے کو ہماری اس بک میں، بک 1 میں شامل کر دیا گیا ہے. اس نے یہ سپیچ کی، لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے کافی اس نے ان کو ابھارا، ان کو کھڑا کیا. اور بدقسمتی سے 1968 میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کا اساسینیشن ہو گیا. اساسینیشن ہوتا ہے سیاسی قتل ہو جانا، سیاسی طور پر اس کو قتل کر دیا گیا. اس کو یعنی کہ وائٹ مین نے اپنے راستے سے ہٹا دیا. تو یہ اس دن سے بلیک مین کے لیے ان کی آزادی کی ایک علامت بن گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا دیا ہوا جذبہ یوں رنگ لایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سال پہلے براک اوباما امریکہ کا پریزیڈنٹ بنتا ہے اور وہ وائٹ مین سے نہیں ہے، وہ سیاہ فام میں سے ہے، جن کو وہ کالے کہتے تھے ان میں سے ہے. تو یہ تو ایک امریکی ہے مارٹن لوتھر کنگ، جو لوگوں کو ان کے حقوق بتا رہا ہے اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جو ہماری صرف سکین کے بلیک ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے جو حقوق ہیں ان سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. انسان کی جو عظمت ہے اس کے کردار کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں تو یہ سبق ہمیں ہمارے نبی صدیوں پہلے دے گئے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ سبق صدیوں پہلے دے گئے تھے. اس لیے جو دین اسلام ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، دنیا کے ہر مذہب سے، ہر دین سے اس کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات بلند تر ہے. تو آئیے اسٹوڈنٹس، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ ٹرانسلیشن آف آئی ہیو اے ڈریم. تو یہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نیو یارک کے سامنے سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے
امریکہ کی مختلف سٹیٹ سے پیپل آئے ہوئے ہیں، وہاں پر اکٹھے ہیں، تو وہ ان کو خطاب کر رہا ہے۔ اس کے سامنے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مختلف مصیبتیں جھیل کر رہے ہیں، مختلف انہوں نے ٹرائل کو فیس کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ڈیورنگ پروٹیسٹ پولیس نے، سیکیورٹی نے ان کو پکڑا، ان کو قید کیا اور جیل کی بند کوٹھیوں میں رکھا ہے اور ان پر ظلم و ستم کیے ہیں۔ تو وہ ان کو حوصلہ دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، میں ان سے ان مائنڈفل نہیں ہوں، میں اویئر ہوں۔ اچھا لیڈر بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی پبلک کی دکھ سکھ کو جانتا ہو۔ تو یہ ہر لحاظ سے مارٹن لوتھر کنگ ایک عظیم لیڈر تھا، تو وہ اپنے لوگوں کو یہ خطاب کرتا ہے۔ پہلے پیرے میں یہ چیز ہے، پڑھتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ ان مائنڈفل، میں آگاہ ہوں، یعنی کہ میں نا آگاہ نہیں ہوں۔ آئی ایم ناٹ ان مائنڈفل، میں آگاہ ہوں، یعنی کہ میں جانتا ہوں دیٹ کہ سم آف یو، تم میں سے کچھ لوگ ہیو کم ہیئر، یہاں پر آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں آؤٹ آف گریٹ ٹرائلز، بڑی آزمائش کو جھیلنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اینڈ ٹرائبولیشنز، اور مشکلات کو سہنے کے بعد۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے زیادہ تر لوگ یہاں پر بڑی آزمائشوں اور مشکلات کو جھیلنے کے بعد، سہنے کے بعد، فیس کرنے کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس کے سامنے جو مجمع تھا ان کو کیا کہتا ہے مارٹن لوتھر کنگ؟ آئی ایم ناٹ ان مائنڈفل، میں آگاہ ہوں، دیٹ سم آف یو، کہ تم میں سے کچھ ہیو کم ہیئر، یہاں پر آئے ہیں آؤٹ آف گریٹ ٹرائلز، بہت سارے مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد، ان کو عبور کرنے کے بعد، اینڈ ٹرائبولیشن، اور مشکلات کو۔ میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ تم میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر بہت ساری مشکلات اور آزمائشوں کو جھیلنے کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں۔ سم آف یو کم، تم میں سے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ آئے ہیں، فریش، ابھی ابھی، فرام نیرو جیل سنگ، نیرو تنگ، اور جیل کی سیلز کوٹھڑیاں، چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں، تم میں سے کچھ لوگ جیل کی تنگ کوٹھڑیوں میں سے فریش ابھی ابھی آئے ہو۔ جو اس کے سامنے لوگ کھڑے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے اس کو ہماری مشکلات کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اپنا ہونے کو احساس دلانے کے لیے کہتا ہے سم آف یو ہیو کم، تم میں سے کچھ لوگ آئے ہیں، فریش، ابھی ابھی، فرام نیرو جیل سیلز، جیل کی تنگ کوٹھڑیوں سے۔ سم آف یو، تم میں سے کچھ لوگ، ہیو کم، آئے ہیں، فرام دا ایریاز، ان علاقوں میں سے۔ ان لوگوں کو کہتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ان علاقوں میں سے آئے ہو، کہاں سے؟ ویئر یو آر کویسٹ فار فریڈم، جہاں پر تم آزادی کی جستجو میں، کویسٹ ویسے اس کا جو لفظی مطلب پیاس ہوتا ہے، ویئر یو کویسٹ فار فریڈم، جہاں پر تم آزادی کی جستجو میں، آزادی کی پیاس میں، آزادی کی تلاش میں، سرچ میں، لیفٹ یو بیٹرڈ، تم مضروب ٹھہرائے گئے۔ مضروب، بیٹرڈ سے مراد بیض سے مارنا، تم پر ظلم کیا گیا۔ کہتا تم ان علاقوں میں سے آئے ہو جہاں پر تم آزادی کی جستجو میں، یو بیٹرڈ، تم کو مارا گیا ہے، تم کو پیٹا گیا ہے، بائی دا سٹارم آف پرسیکیوشن، ظلم کے طوفان سے، اینڈ سٹیگرڈ، اور تمہارے قدم لڑکھڑا گئے ہیں، بائی دا ونڈز آف پولیس بروٹیلٹی، پولیس کے ظلم سے، اور تمہارے جو قدم ہیں پولیس کے ظلم سے لڑکھڑا گئے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم میں سے کچھ لوگ اس علاقے میں سے آئے ہو جہاں پر تم آزادی کی جستجو میں مارے گئے ہو، تمہیں آزادی کی جستجو میں مضروب ٹھہرایا گیا ہے، اور پولیس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے تمہارے جو پاؤں ہیں لڑکھڑا گئے ہیں۔ یو ہیو کم بین، یو ہیو بین، تم رہے ہو، دا ویٹرن، ازمودہ کار، ویٹرن سے مراد ازمودہ کار، یعنی کہ تجربات والے، جو بہت ساری آپ میں سے جس نے یعنی کہ آزمائشیں جھیلی ہوں، تو کہتا ہے تم میں سے بہت سارے ازمودہ کار ہیں۔ تو ازمودہ کار کو آپ ماسٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یو ہیو بین ویٹرن آف کریٹیو سفرنگ، یو ہیو بین ویٹرنز، آپ میں سے زیادہ تر ازمودہ کار رہے ہیں۔ ازمودہ کار سے مراد تجربہ کار، ایکسپیرینسڈ، اور ایکسپیرینس کس چیز کا رکھنے والے؟ ان مصیبتوں کو جھیلنے والے، ان ڈیفیکلٹیز کو، ٹرائبولیشن کو فیس کرنے والے، وہ ہیں ویٹرنز۔ کہتا ہے یو ہیو بین دا ویٹرنز، تم ازمودہ کار رہے ہو، آف کریٹیو سفرنگ، نت نئی مصیبتیں، یعنی کہ روزانہ جو نئی مصیبتیں کریٹیو ہو جاتی ہیں، سفرنگ، مصیبتیں، پریشانیاں، ڈیفیکلٹیز،
جو کریٹ ہو جاتی ہیں ان کو فیس کرنے والے تم میں سے زیادہ تر لوگ ہیں. جو تم میرے سامنے لوگ کھڑے ہو، آپ میں سے زیادہ تر لوگ نت نئی مصیبتیں جھیلنے والے، مصیبتوں کا سامنا کرنے والے تجربہ کار لوگ رہے ہو. اور ان کو نصیحت کرتا ہے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ، کنٹینیو ٹو ورک، کام کو جاری رکھو، ود دا فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ. وہ اپنی عوام کو کہتا ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس فیتھ کے ساتھ، اس بلیو کے ساتھ اپنے ورک کو جاری رکھو، دیٹ کہ ان ارنڈ سفرنگ، بے جرم خطا، بے جرم و خطا سزا، سفرنگ جو سزا ہے، کہتا ہے ان ارنڈ سفرنگ جو بے جرم سزا ہے، از ریڈیمپٹیو، یہ نجات کا ذریعہ ہے. ریڈیمپٹیو کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہونا. اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس عقیدے کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھو کہ جو بے جرم سزا ہے وہ کیا ہے؟ روح کو پاک کر دینے والی ہے، ریڈیمپٹیو ہے، تطہیر والی ہے، روح کو پاک کر دینے والی ہے، نجات دینے والی ہے. ریڈیمپٹیو کا مطلب ہوتا ہے پیوریفائنگ. تو وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھ کے ان مصیبتوں کو جھیلتے رہو. یہ جو آپ کو مصیبتیں دی جاتی ہیں یا آپ کو جو پنش دی جاتی ہے، آپ کو جو پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ایسی جو سزا ہے، ایسی جو مصیبتیں ہیں، یہ آپ کو روح کو پاک کر دیتی ہیں، آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہیں، آپ کو اور طاقتور کرتی ہیں. تو اس لیے کہتا ہے کنٹینیو ٹو ورک ود دا فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھو، دیٹ ان ارنڈ سفرنگ، کہ بے جرم سزا جو ہے، از ریڈیمپٹیو، تمہارے لیے بیسے نجات ہے. پھر اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. ان کو ایک خواب دے کر، ایک امید دے کر، ایک ہوپ دے کر ان کو کہتا ہے کہ واپس چلے جاؤ. ایک ریاست کا نام لیتا ہے، مسیسپی کا نام لیتا ہے، الاباما کا نام لیتا ہے، کیرولینا کا نام لیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ایک شہر، کسی ایک علاقے، کسی ایک سٹیٹ سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، کسی ایک ریاست سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ پورے امریکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے اور وہ پورے امریکہ کا لیڈر تھا. تو اپنے لوگوں کو کہتا ہے گو بیک ٹو مسیسپی، یہ امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے. کہتا ہے مسیسپی واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو الاباما واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا واپس چلے جاؤ. جنوبی کیرولینا واپس چلے جاؤ تم واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو جارجیا واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو لوزینا چلے جاؤ واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو سلامز، اپنی کچی آبادیوں میں چلے جاؤ. اینڈ گیٹوز، اور پسماندہ بستیوں میں. سلامز کچی آبادیاں، اور گیٹوز کون سی ہیں؟ پسماندہ بستیاں، جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر نہ ہو، تو ان کو گیٹوز کہتے ہیں. کہتا ہے واپس چلے جاؤ اپنی کچی آبادیوں اور پسماندہ بستیوں میں چلے جاؤ. آف آور نادرن سٹی، شہر کے جنوبی حصے میں، شہر کے جنوبی حصے کی پسماندہ اور کچی بستیوں میں واپس چلے جاؤ. نوئنگ دیٹ، یہ جانتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، سم ہاؤ، کہ کسی طرح، دس سچویشن کین، یہ جو صورتحال ہے، کین اینڈ ول، ہو سکتی ہے، اینڈ ول بھی چینج، اور تبدیل ہو جائے گی. کہتا ہے یہ یقین رکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے کسی طرح تبدیل ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، تو ہم اپنی کچی بستیوں اور گیٹوز میں، پسماندہ بستیوں میں واپس چلے جاؤ. اور ان کو کہتا ہے لیٹ اس، آؤ ناٹ والو، نہ گھومو، آؤ نہ گھومو. والو ہوتا ہے بے مقصد گھومنا. لیٹ اس ناٹ والو، آؤ نہ گھومیے. ان دا ویلی آف ڈسپیئر، میوسی کی وادی میں. ویلی وادی اور ڈسپیئر میوسی کی. ان کو کہتا ہے کہ آؤ میوسی کی وادی میں مت گھومو، واپس چلے جاؤ. اچھا اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے آن لائن جب لیکچر سننا ہے تو آپ ساتھ اپنی نوٹ بک رکھ کے بیٹھیں، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو لکھ لیں اور اس کو بار بار سنیں، اور انشاءاللہ آپ کا یہ لیسن تیار ہو جائے گا. پہلے آپ کو یہ میں نے کلاس میں پڑھایا ہے، اور اب آن لائن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس، آپ اس کو جس وقت بیٹھ کر، سو کر، جس وقت بھی سنیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس کو بار بار سن سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید باتیں ہوں گی. اللہ حافظ.